بڑے ادب و احترام کے ساتھ ایک بار پھر میں صدر محترم کے حضور حاضر ہو کر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی نثری اور منظوم دونوں ہی طرح کے کلام سے ہماری سماعتوں کو مقدس اور مجلہ فرمائیں۔ حضرات گرامی، تاخیر بہت ہو چکی ہے۔ جب میں حاضر ہوا تھا تو 4-5 لوگ تھے، اب جب رخصت ہونے کا وقت آیا تو 8-10 لوگ بچے ہیں۔ درمیان میں جتنے لوگ موجود تھے وہ سب قابل احترام تھے، ان کی ستائش کرتا ہوں کہ اپنا کلام سنا کر چلے گئے اور دوسروں کو سننے کی زحمت نہیں اٹھانا پڑی۔ میں مودی کا اتنا بڑا مقرر نہیں ہوں کہ بولتا ہی رہوں، یوگی کی طرح بھی نہیں ہوں کہ دل آزاری ہی کرتا رہوں۔ چند کلمات آپ حضرات کے سامنے میرا ساحل صاحب کے سلسلے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ میں جب ملیح آباد کے ہائر سیکنڈری اسکول سے تعلیم ختم کر کے لکھنؤ میں داخلہ لے کر تعلیم حاصل کرنے آیا تھا تو چند نام لکھنؤ میں بہت مشہور تھے۔ ان میں نمبر 1 پر تو رشید قمر صاحب تھے، عبدالرشید قمر ان کا نام تھا، قمر لکھنوی تخلص تھا۔ امین آباد میں ایک ٹارچ کی مرمت کی دکان تھی، وہاں بیٹھتے تھے اور پورے شہر کے شعراء ان کے اس تخت پر جس پر تمام پارٹس بکھرے پڑے رہتے تھے، سڑا گلا تیل ایک رہتا تھا جو وہ مرہم کی طرح زخم میں بھی لگاتے تھے، لوگوں کے دلوں میں بھی لگاتے تھے۔ انہی کے بالکل قریب میں ایک چنی لال جی تھے، وہ پھل بیچا کرتے تھے، ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ تو اس زمانے میں شاعری کے یہ اثرات پڑے تھے کہ قمر صاحب کمر پر ہاتھ رکھ کر چلتے تھے ہمیشہ، یہ ان کی عادت تھی۔ تو ہم لوگ بیٹھے تھے، وہ ادھر سے کہیں سے قمر صاحب آ رہے تھے۔ چنی لال جی کے بیٹے نے ایک شعر موزوں کیا کہ کمر کی کسی نے کمر توڑ دی ہے، کمر کی کسی نے کمر توڑ دی ہے، کمر اپنی پکڑے کمر آ رہے ہیں۔ اس ماحول میں بیٹھ کر میں نے بھی کچھ سیکھا، جیسے آج شارق لاہور پوری صاحب سے نبھانا کو نباہنا سن کے کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ ہم اہل لکھنؤ نبھانا تو بہت کم ہی بولتے ہیں، بیوی سے صرف ساتھ نبھاتے ہیں، باقی ہر جگہ نباہ کرتے ہیں۔ نباہ ہے۔ تو حضرات، کئی بڑے شاعروں میں بیٹھنے کا موقع ملا، جن میں حیات وارثی صاحب تھے، والی عاصی صاحب تھے۔ والی عاصی صاحب شاعری بہت اچھی کرتے تھے، لیکن مصروں میں گڑبڑا جاتے تھے۔ بعض مصروں میں میں نے کہا کہ والی بھائی اس میں یوں کر لیجئے تو یہ بہتر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ خلط مبحث وغیرہ کچھ جو ادب میں لوگ بولتے ہیں وہی ہو رہا ہے اس میں۔ ہمیں کہیں گے تم اپنی قابلیت اپنے پاس رکھو، مجھے میں جیسے لکھتا ہوں ویسے ہی لکھنے دو۔ تو وہ اس طرح لکھتے تھے۔ ہمارے ایک عزیز تھے انور ندیم صاحب ملیح آبادی، انہوں نے والی عاصی پر ایک طویل مضمون لکھا تھا، والی ایک خراب آدمی، کچھ ایسا عنوان تھا۔ تو میں نے پھر والی صاحب کی حمایت میں ایک مضمون لکھا، تو وہ مضمون بہت پسند کیا گیا۔ اسی زمانے میں جب ہم لوگ شاعری سیکھ رہے تھے تو ڈاکٹر معراج ساحل صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں بچہ تھا، وہ نوجوان تھے۔ ہم لوگ جب ملیح آباد سے لکھنؤ پڑھنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں تو بہت سی باتیں سمجھائی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں مجھے بھی کچھ باتیں سمجھائی گئی تھیں کہ لکھنؤ نوابوں کا شہر ہے،
زیادہ اپنے سے بڑے لوگوں میں مت گھسنا، ان سے دور رہنا، شاعروں کے قریب بھی نہ جانا۔ لیکن اتفاق سے میں جن شعراء کے ساتھ رہتا تھا وہ بڑے اچھے لوگ تھے، انہوں نے زبان بھی سکھائی، انہوں نے ادب بھی سکھایا۔ میراج ساحل صاحب کے ساتھ وہ چلے گئے ہمارے ٹانڈوی صاحب، ان کی دکان پر بیٹھنے کا بڑا موقع ملا۔ بڑے دلچسپ آدمی تھے، بڑے خوش مزاج آدمی تھے۔ ابھی کسی نے کہا کہ وہ پیروڈی بہت عمدہ کرتے تھے اور وہ فلمی گانوں پر بھی گیت بہت اچھے لکھتے تھے۔ شاعری تو ان کی تھی ہی، منقبت اور نعتیں انہوں نے بہت اچھی کہی ہیں، لیکن وہ لکھنؤ کے شعراء میں قابل احترام شاعر تھے۔ ہم لوگ ان کا احترام کرتے تھے، حالانکہ وہ کبھی یہ ظاہر نہیں کرتے تھے کہ میرا احترام کیا جائے، میں کوئی بڑا شاعر ہوں، میں کوئی لکھنؤ کا بڑا آدمی ہوں۔ عام لوگوں میں، بچوں میں گھل مل جاتے تھے، بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، اور وہ باتیں بھی وہ بڑے مزے سے کرتے تھے کہ میں خطنے پر بھی لکھتا ہوں، شادی پر تو لکھتا ہی ہوں، میں ختموں پر بھی نظمیں لکھتا ہوں۔ اس طرح کے آدمی تھے، قرار نہیں تھا، کسی ایک جگہ ٹھہرتے نہیں تھے۔ وہ بے قراری میں نے ان کے دونوں لڑکوں میں بھی دیکھی ہے، یہ بھی بے قرار رہتے ہیں، انہیں بھی قرار نہیں ہے۔ جیسے سلیم تابش کلام پڑھتے ہیں، ایک پن دو کاج کرتے ہیں، شعر بھی آپ کو سناتے ہیں اور مارننگ واک بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرات، آپ لوگ یہاں تشریف لائے، ہمارے بزرگ شاعر کو سلام پیش کیا، تعزیت پیش کی، میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ ابھی ان کے بیٹے شکر گزاری کے کلمات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، لیکن مجھے بھی حق ہے اس لیے کہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان کی اولاد کے برابر ہوں، اولادیں ان کی میری دوست ہیں اور میرا خیال کرتی ہیں، لیکن خیال اس حد تک کرتی ہیں کہ 10 بجے سے بٹھایا اور اب 4 بجنے والا ہے، تھکا بھی دیا، پریشان بھی کر دیا۔ اچھا کلام بھی سننے کو ملا، لیکن بہت خراب کلام بھی سننے کو ملا۔ تو حضرات، ان کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا۔ 4-5 شعر بھی سن لیجئے، اس لیے کہ میں نثر کا آدمی ہوں، میں شاعری بہت کم کرتا ہوں۔ تو مطلب سماعت فرمائیں کہ کوئی مہمان آتا ہے نہ رشتہ دار آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے نہ رشتہ دار آتا ہے، سویرے موت کی خبریں لیے اخبار آتا ہے۔ کوئی مہمان آتا ہے نہ رشتہ دار آتا ہے، سویرے موت کی خبریں لیے اخبار آتا ہے، لٹاتے ہیں وہ غیروں پر لب و رخسار کے تحفے۔ اب ظاہر لکھنؤ کے قریب ہے قصبہ ملیح آباد، تو اس طرح کی شاعری تو ہوگی۔ لٹاتے ہیں وہ غیروں پر لب و رخسار کے تحفے، میرے حصے میں آتا ہے تو بس انکار آتا ہے، میرے حصے میں آتا ہے تو بس انکار آتا ہے، بہت شرمندہ ہوتے ہیں، بہت لاچار ہوتے ہیں۔ مولانا آپ سنیے گا کہ بہت شرمندہ ہوتے ہیں، بہت لاچار ہوتے ہیں، ہمارے سامنے جب صاحب کردار آتا ہے۔ بہت شرمندہ ہوتے ہیں، بہت لاچار ہوتے ہیں، ہمارے سامنے جب صاحب کردار آتا ہے، ترستے اور للچاتے ہوئے شاعر گزرتے ہیں، ترستے اور للچاتے ہوئے شاعر گزرتے ہیں کہ رستے میں امین آباد کا بازار آتا ہے۔ ترستے اور للچاتے ہوئے شاعر گزرتے ہیں کہ رستے میں امین آباد کا بازار آتا ہے، میرے خوابوں میں بھی عصمت کبھی ساحل نہیں آیا۔ تلفظ صحیح عصمت ہے، لیکن عصمت میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں مؤنث نہیں ہوں۔ میرے خوابوں میں بھی عصمت کبھی ساحل نہیں آیا، تصور میں ہمیشہ
کشتیوں پتوار آتا ہے۔ تصور میں ہمیشہ کشتیوں پتوار آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ صدارت اختیار کرتے سن رہے ماحول اچھا ہو گیا ہے، ایک آدھ غزل اور آپ کے دیر ابھی آئی کہ نہیں آئی یہ بتاؤ۔ پرانا گانا وہ یاد ہو، چاول تھا، ہر سنا دیجیے اب چاول کھانا بھی ڈاکٹر صاحب، اچھا چاول اچھا تھا۔ ہاں سنا دیجیے، یاد نہیں ہے۔ کیسے اچھے لوگ ہمارے گاؤں میں تھے، کیسے اچھے لوگ ہمارے گاؤں میں تھے، کیسے اچھے لوگ ہمارے گاؤں میں تھے، ہم بچپن میں ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں تھے، اور کتنے خوش رہتے تھے اپنی غربت میں، ہاتھ میں بستہ ٹوٹے چپل پاؤں میں تھے، کتنے خوش رہتے تھے اپنی غربت میں، ہاتھ میں بستہ ٹوٹے چپل پاؤں میں تھے، ہر آنگن اپنا آنگن سا لگتا تھا، آنگن آنگن ہم اپنی خالاؤں میں تھے، آنگن آنگن ہم اپنی خالاؤں میں تھے، اور گاؤں، یہ شعر دیکھیے گا کہ گاؤں کی ایک لڑکی سے پیار ہمیں بھی تھا، گاؤں ایک کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے کئی کا ہو، گاؤں کی ایک لڑکی سے پیار ہمیں بھی تھا، لیکن ہم دونوں اپنی سیماؤں میں تھے، گاؤں کی ایک لڑکی سے پیار ہمیں بھی تھا، لیکن ہم دونوں اپنی سیماؤں میں تھے، عصمت پاؤں بڑھاتے تھے ڈر جاتے تھے، عصمت پاؤں بڑھاتے تھے ڈر جاتے تھے، جیسے ہم بھی لکشمن کی ریکھاؤں میں تھے، کیسے اچھے لوگ ہمارے گاؤں میں تھے۔